ہیلو دوستو، نئے لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس لیکچر میں ہم ریم اور روم کی ڈفرینسز کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی ڈفرینٹ جو ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تو اس لیکچر میں ہم یہ بتائیں گے کہ ریم کے کون کون سے قسمیں ہیں، ایس ریم اور ڈی ریم، پھر اسی طرح روم کے جو ڈفرینٹ قسمیں ہیں، ایم روم، پی روم، ای پی روم اور ای پی روم، ان ساروں کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ریم اور روم میں کیا ڈفرینسز ہیں، ایسی کون سی باتیں ہیں جو روم میں ہے اور ریم میں نہیں ہے، یا پھر ریم میں ہے اور روم میں نہیں ہے۔ تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ رینڈم ایکسیس میموری، ریم کو ہم کہتے ہیں رینڈم ایکسیس میموری، اور روم کو ہم کہتے ہیں ریڈ اونلی میموری۔ ریم میں فرسٹ پوائنٹ، ریم وولیٹائل ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب الیکٹریسٹی ہم آن کرتے ہیں، پاور آن کرتے ہیں، کمپیوٹر آن کرتے ہیں، تو ڈیٹا اس میں مینٹین ہوتا ہے، اور جو ریڈ اونلی میموری ہوتا ہے اس میں ڈیٹا وداؤٹ الیکٹریسٹی بھی مینٹین رہتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پاور کو آف کرتے ہیں تو اس میں سے ڈیٹا اڑ جاتا ہے، رینڈم ایکسیس میموری میں سے ڈیٹا اڑ جاتا ہے، واش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ، اسٹور انفارمیشن ٹیمپرری، یہ انفارمیشن کو ٹیمپرری طور پر اسٹور کرتا ہے، کیونکہ اس میں رننگ پروگرامز ہوتے ہیں جو پاور کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ٹیمپرری پروگرامز کو اسٹور کرتے ہیں۔ اور جو روم ہوتا ہے اس میں پروگرام یا انفارمیشن وہ پرماننٹلی اسٹور ہوتے ہیں، وہ واش آؤٹ نہیں ہو جاتے۔ 3، اس میں ڈیٹا چلانے کے لیے، ڈیٹا ریٹین کرنے کے لیے ہمیں الیکٹریسٹی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے ریم میں، اور روم میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہمیں ڈیٹا واپس لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ الیکٹریسٹی بھی موجود ہو، کیونکہ اس میں ڈیٹا پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، وہ ریڈ اونلی ہوتا ہے، ایک دفعہ ہی وہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ لارج ان سائز، ہائی کیپیسٹی، جو رینڈم ایکسیس میموری ہے وہ سائز میں کافی زیادہ ہوتا ہے اور کیپیسٹی بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے، جی بیز میں ہوتی ہے۔ لیکن جو روم ہوتا ہے وہ اسمالر ان سائز اور ان کی کیپیسٹی کافی کم ہوتی ہے۔ جو ریم ہوتا ہے وہ ریڈ اور رائٹ دونوں آپریشنز کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو روم ہوتا ہے وہ صرف ریڈ اونلی آپریشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب کہ اس میں ایک ہی دفعہ ہم ڈیٹا کو ریڈ اونلی فارمیٹ میں لگا دیتے ہیں یا امبیڈ کر دیتے ہیں۔ ریم جو ہوتے ہیں وہ کاسٹلیئر ہوتے ہیں، لیکن جو روم ہوتے ہیں وہ چیپر دین ریم ہوتے ہیں، وہ سستے ہوتے ہیں ریم سے۔ اور ریم جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سی پی یو کیشز میں استعمال ہوتے ہیں اور ایز اے پرائمری میموری بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے روم ہوتے ہیں وہ فرم ویئر یا مائکرو کنٹرولرز میں استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا کہ جو ہمارے امبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں، امبیڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر روم میں اسٹور ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ریم کے کون کون سے ٹائپس ہیں۔ ڈفرینٹ قسم کے ٹائپس ہیں ریم میں۔ ڈائنامک ریم ہوتا ہے، ڈی ریم۔ یہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی اس میں ڈیٹا ہم لوڈ کرتے ہیں تو کنٹینیوسلی اس کو ریفریش کرنا پڑتا ہے، ادروائز اس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے، کنٹینیوسلی اس میں ڈیٹا ہمیں ریفریش کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیٹک ریم، ایس ریم، وہ ریم ہوتے ہیں، یہ فاسٹر ہوتے ہیں اور اس میں پاور کنزمپشن کم ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑے سے ڈی ریم سے ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈی ریم کی طرح اس کو بار بار ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کنٹینیوس ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک خاص ٹائم لیمٹ کے بعد اس کو ریفریش کرنے پڑتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس سینکرونس ڈائنامک ریم، ایس ڈی ریم۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان ریم کی سپیڈ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ جو مائکرو پروسیسر کا جو کلاک سپیڈ ہے اس کے ساتھ سنکرونائزڈ ہوتا ہے،
مطلب جتنے آپریشنز مائکرو پروسیسر یا پروسیسر پرفارم کرتا ہے پر سیکنڈ اتنے آپریشنز ایس ڈی ریم میں بھی پرفارم ہوتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ ایک فاسٹر ریم ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈی ڈی آر, جس کو ہم ڈبل ڈیٹا ریٹ کہتے ہیں. ڈبل ڈیٹا ریٹ کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ سینکرونس ڈائنامک ریم سے ڈبل ہوتی ہے, مطلب اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. اٹ مینز کہ پروسیسرز کی جو کلاک سپیڈ ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے, اس کو ہم ڈی ڈی آر کہتے ہیں. پھر ڈی ڈی آر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ڈی ڈی آر 1 2 3 4 5, ان کے بارے میں ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی فی الحال اتنا سمجھ لے کہ ڈی ڈی آر سب سے زیادہ فاسٹیسٹ ریم ہوتے ہیں. پھر روم, ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس رومز ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا, رومز وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں, وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں جن میں ڈیٹا ہم ریڈ اونلی ڈیٹا ہوتا ہے, ایک دفعہ ہی اس میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. اس میں پہلا قسم ہے ماسک روم. ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ان کو پروگرامز کرتے ہیں. کون پروگرام کرتے ہیں؟ انٹیگریٹڈ سرکٹ مینوفیکچرر. جو لوگ یہ روم بناتے ہیں ماسک روم, وہی لوگ اس کا ڈیٹا پروگرام کرتے ہیں, پہلے سے ہی اس میں لگا دیتے ہیں, امبیڈ کر دیتے ہیں. دوسری قسم کی ہے پروگرامیبل روم. پروگرامیبل روم یہ بھی سمپل ماسک روم کی طرح ہے, پروگرام ہی کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک پارٹیکولر ڈیوائس کا استعمال کرتے ہیں, ایک خاص ڈیوائس کا استعمال کر کے اس میں ڈیٹا کو پروگرام کرتے ہیں ریڈ اونلی میموری کے اندر, روم کے اندر. تیسرا ہے ایریسیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری, ای پی روم. اس میں بھی انسٹرکشن سٹور ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انسٹرکشنز کو ہم ایکسپوز کر کے الٹرا وائلٹ کے ساتھ ایریز بھی کر سکتے ہیں, تبھی اس کا نام رکھا ہوا ہے ایریسیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. مطلب کہ ڈیٹا جو ہے وہ پروگرامڈ ہوتا ہے اس میں, لیکن اس کو الٹرا وائلٹ لائٹ کے ساتھ ہم ایریز بھی کر سکتے ہیں, اس وجہ سے ایریسیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری کہا جاتا ہے. اور لاسٹ ون ہے ہمارے پاس ای پی روم, الیکٹریکلی ایریسیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری. یہ بھی وہی ہے کہ ڈیٹا تو پہلے پروگرام ہوتا ہے پھر ایریز ہوتا ہے, لیکن اس کا سارا جو کام ہوتا ہے وہ الیکٹریکلی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں الیکٹرک سرکٹ انوالو ہوتا ہے, ایک خاص قسم کا اسپیشل سرکٹ انوالو ہوتا ہے. اس سرکٹس کے ذریعے سے ہم اس میں ڈیٹا ہم ایریز بھی کرتے ہیں اور اس میں ڈیٹا ہم پروگرام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس 4 قسم کے ہمارے پاس روم ہوتے ہیں, ایم روم, پی روم, ای پی روم اور ای پی روم. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں. تھینک یو سو مچ.